میں نے ایک دم اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ کہنے لگی، اوئے بکواس بند کر اپنی۔ میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب ساتھ ہی گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی، اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو، میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے میں مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے جب بھی غصہ ہوتی ہے تو وہ کہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ وہ وہیں تھی، اکیلی، گمسم، پتھر کے سل پہ بیٹھی، ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پر گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، ناراض ہو کیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر سے وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ میں نے کہا، کچھ تو بولو، یوں چپ چاپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی، مگر وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی۔ جانے خشک پتوں میں وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ بہت اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، مگر اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک سے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ تو میں نے کہا، تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا، اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ کہنے لگی، کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ تو میں نے جواب دیا، وقت نے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہنے لگی، وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم طیش میں آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور بولی، چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، گھمانے؟ اور وہ بھی میں؟ میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی کو مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی، اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چلو اٹھو، گھومنے چلیں۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہنے لگی، کہاں جائیں گے ہم؟ میں نے کہا، جہاں رب لے چلے۔ وہ ہلکا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اقرا ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی میں آتی تھی۔ تانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق تھی۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے تانگے پر ہی تم کو صبر کر کے میرے ساتھ ہنسی خوشی بیٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی ہے۔ تانگے پر بیٹھ کر ہم
جاڑے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار میں آ گئے۔ میں اسے چاچے گامے کی ریڑھی پر لے آیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدیں اور ایک اقرا کو دے دی اور ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت میں یقین جانے بہت بڑی عیاشی تصور کیا جاتا تھا۔